خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العلي العظيم۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 49 قرآن پاک کی 21ویں سپارے کے پہلے صفحے پر آیا نمبر 49 ہے، ایک آیت پڑھ کے بتائی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو وہ آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، جن کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہیں، چھاتی پہ اللہ نے کہا یہاں محفوظ ہیں، اور میری آیتوں کے ساتھ وہی جھگڑیں گے، وہی انکار کریں گے جو ظالم ہیں۔ جی، یہ ہے ہماری اس گفتگو کا آج قرآنی پیغام۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، انڈیا کے جو ایکس پریزیڈنٹ آف وقف بورڈ، انہوں نے شیعہ وقف بورڈ، شیعہ کمیونٹی کی طرف سے ایک بندہ ہے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ میں آپ کو سیدھا نیوز سے وہ دکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے جی سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور کہا جی قرآن پاک سے 26 آیات نکال دیں۔ یہ میں نے نیوز کٹنگ آپ کو ایز اٹ از دی ہے، اور ان کی تصویر نظر آ رہی ہے، ان کے نام کے ساتھ سید بھی لگا ہوا ہے، رضوی بھی لگا ہوا ہے، اصل نام ان کا وسیم ہے۔ جی ہاں، تو کہتے ہیں جی یہ ورسز جو ہیں قرآن کی ٹیررزم اور جہاد کو پروموٹ کرتی ہیں، یہ ان کا مدعا ہے۔ آج کے بیانیے میں اس پورے مسئلے کی آپ کے سامنے پہلا حصہ ہوگا، اس میں رکھی جائے گی حقیقت، واٹ از دا ریالٹی۔ اس کے بعد اس کے سولوشنز کیا ہے، ان سولوشنز میں میرے کچھ پوائنٹس آرگومنٹس ڈائریکٹلی ایڈریسنگ وسیم صاحب۔ اگر کوئی وسیم صاحب تک میرا یہ پیغام پہنچا دے مسٹر وسیم کو تو ویل اینڈ گڈ، اٹ ول بی نائس، تاکہ جو نا بات کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی فیملی کو بھی میں نے ایک پلی کرنی ہے، ایک ریکویسٹ کرنی ہے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور تیسرا ہوگا جی اوور آل جنرل پبلک کو کیا بات کرنی ہے۔ یہ تین کیٹیگوریز کے اندر 3 مختلف شعبوں میں اس مسئلے کے پورے سولوشنز رکھے جائیں گے۔ یہ ہے سارا مدعا۔ انہوں نے جو حرکت کی جی قرآن پاک کے اندر جناب 26 آیتیں ایسی ہیں جن سے جناب آتنکواد، دہشت گردی، جہاد، ٹیررزم یہ پھیلتا ہے۔ اب آپ ان کی اپنی زبان سے سن لیں۔ بہت سارے لوگ تو شاید یہ کہیں، میں پہلے بتا دوں بھائی، نہ تو میرا کوئی افیلیشن ہے کسی جماعت سے، کسی پولیٹیکل سے، مذہبی سے، کسی پارٹی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور مومن بھائی جتنے بھی ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، جو سن لیجئے ان کی اپنی زبان سے، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ صاحب یہ کھڑے ہیں باہر، تو ان سے میڈیا پرسن جو ہے وہ باقاعدہ سوال پوچھے گا، یہ آپ ان کی اپنی زبانی سن لیجئے۔ وہ ان کو پہلے سید وسیم رضوی بولے گا، کیونکہ یہ ایکس چیئرمین تھے آل انڈیا شیعہ وقف بورڈ کے۔ سن لیجئے جی ان کا۔ سید وسیم رضوی، وسیم صاحب، نہیں وسیم صاحب، کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر۔ جی اب یہ صاحب کہنے لگے ہیں جی خلیفے جو تھے تینوں، انہوں نے قرآن کے اندر دہشت گردی کے لیے آیات ڈلوا دی۔ اچھا، لیکن آپ یہاں پہ ایک چیز نقطہ غور کیجئے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، شیعہ جو ہیں ان کو ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ، خاص طور پہ جو غالی ہیں وہ تو لعنت کے سوا بات ہی نہیں کرتے۔ غالی شیعہ، عام شیعہ جو ہیں ان میں بڑے کئی علماء بھی ہیں، وہ لعنت نہیں کرتے۔ بہرحال اس صاحب نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ادب سے نہیں لیا، اور اس کے نام کے ساتھ سید بھی لگا ہوا ہے، رضوی بھی لگا ہوا ہے۔ رضوی سمجھتے ہیں کون؟ رضوی علی رضا علیہ السلام، رسول اللہ کے اس ذریت کے اس بچے کے ساتھ ہے جس کو تو بڑے بڑے محدثین، خلفاء، ہمارے ہارون اور مامون جیسے لوگوں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہے جو اہل سنت، اہل تشیع کے ہاں، سب کے ہاں سر کی تاج سمجھی جاتی ہے، امام علی رضا رحمت اللہ علیہ، اور ان پر اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ یہ نام ہے اس کا، اس کی نسبت سے نام جوڑا ہوا، اور آقا کا نام کیسے لے رہا ہے، ہمارے آقا کا نام کیسے لے رہا ہے؟ اب یہ مسلمان ہے، آپ خود غور کر لیں۔ یہ کہتے ہیں جی خلیفوں نے نا، اس نے کہا وہ 3 خلیفوں نے قرآن میں آیتیں ڈلوا دی تھی۔ یار یہ بات تم نا کسی شیعہ کتاب سے ہی دکھا دو مجھے۔ ہاں جی، اچھا آگے چلتے ہیں۔
یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا اور ان کو قرآن پڑھ کے کہیں سے نہ یہ آیتیں ان پہ نظر آئے کہ ہو یہ ہیں 26 آیتیں. کیوں؟ میں آپ کو نا ان کی تھوڑی سی ہسٹری دکھاتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اوور نائٹ نہیں ان کو کوئی پف نہیں ہوتی کہ اچانک ان پہ کوئی ہوئی چیز داری اور ہولی گوسٹ آ گیا نعوذ باللہ ہیں وہ، اور نہ ایسے نہیں. یہ دیکھیں یہ صاحب جب کورونا 1 سال پہلے مسئلہ شروع ہوا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں کی کریمیشن کی تجویز دے رہے تھے، جبکہ میڈیکلی یہ پروون ہے. میں نے اس پر باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے چینل پہ جائیں، حافظ عثمان اکبر میرے آفیشیل چینل پہ کرونا وائرس کی ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیجیے گا. میڈیکل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں there is no need for cremation, that's an overkill. ابھی بھی اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ ان کے تانے بانے دیکھ لیں اور کہاں مل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایسے ہی نہیں 26 آیتیں نکلی. اچھا تو یہ دیکھیں، آپ غور کریں. اور یہ تو اور بھی ان کی بہت باتیں ہیں، میں نے آپ کو اشارتاً 3-4 چیزیں دکھائیں. اب الحمدللہ چونکہ یہ شیعہ وقف بورڈ کے سابقہ پریزیڈنٹ تھے، پتہ نہیں ان کو شاید پریزیڈنسی سے نکالا ہے، اتارا، شاید اس کا غصہ نکال رہے ہیں، جو بھی ہے الحمدللہ. لو جی یہ میں آپ کو گڈ نیوز دینے لگا ہوں. خود ہی شیعہ کمیونٹی نے ان کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو اس بندے کا، یہ شیعہ ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. شیعہ کمیونٹی نے، یہ مولانا علی حیدر صاحب ہیں کوئی، انہوں نے بھائی تھینک یو سر، مہربانی، ورنہ یہاں پر تو اکثر لوگ سنیں گی نہیں کہ وہ جو شیعہ نہیں ہے وہ تو منہ ہی نہ کھولے نا. الحمدللہ. اچھا اب میں آپ کو کچھ اور بھی ثبوت دینے لگا ہوں. بہت بڑی تعداد میں اہل سنت اور اہل تشیع کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑا سیریس سٹینڈ لیا ہے. باقاعدہ ان کو بلکہ کورٹ تک یہ بات لے کر گئے کہ یہ بندہ تو مسلمانوں کو یہ فساد، انٹرنل فساد کروانا چاہ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو سب کانٹیننٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، سنی اور شیعہ علماء کا شدید رد عمل، یہ دیکھتے جائیں آپ، سنی اور شیعہ دونوں کا، یہ سب آپ دیکھتے جائیں. یا آخری سب سے جناب، یہ تو میں کہتا ہوں اس بندے نے کمال کر دیا. یہ آپ کے سامنے دیکھیں، قلب صادق کا میرا خیال ہے یہ بھائی ہے یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں. بہرحال جواد، قلب جواد جو ہیں، انہوں نے قاف سے تھا قلب جواد شاید، بہرحال شیعہ عالم دین، انہوں نے کہا جی یہ ایجنٹ ہے کسی کا، اس کو فوراً گرفتار کیا جائے. جی ہاں، یہی بات بیچارے لوگ بولتے تھے یاسر الخبیث کے بارے میں بھی، مگر اس کو باقاعدہ UK میں حفاظت ملی ہوئی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، پوری شیعہ سنی دنیا چیخ اٹھی کہ یہ لڑوانا چاہ رہا ہے، جو ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ام المومنین پر، ہماری ماں پر. یہ کیسا، کون ہو سکتا ہے کہ یہ تو دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے. اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے سارا رکھ دیا. اب میں اس کے اوپر جو انہوں نے کہا نا 26 آیتیں، ان سے نا تھوڑی غلطی ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مسلمان، ہندو، کرسچن سارے سن لیں، جو بھی اردو دنیا والے لوگ ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ صاحب کے اوپر کوئی، میں نے پہلے کہا تھا پفنی نہیں ہوئی کہ اچانک ان کو ریئلائز ہوا کہ او قرآن میں نے ایسا نکال دی جناب چیز کہ واہ جی واہ کمال ہو گیا، میں تو بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا امن والا آدمی ہوں، تو میں تو اس لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنے ریلیجن پہ بھی حملہ کرنے کو تیار ہوں. نو سر، ہم وی آر ناٹ فولز. آپ نے پروفیٹ محمد کا جیسے نام ہی لیا، پتہ چل گیا کہ آپ کہاں ہیں. اچھا میں آپ کو ایک کتاب دکھانے لگا ہوں، میرے ایک دوست نے مجھے بھیجی، یہ دلی کی پبلش کتاب ہے سر. یہ 70s میں یہ کتاب آئی ہے. اس کی سب سے پہلا پرنٹ اس کتاب کا جناب ہوا تھا 1976 میں غالباً. This was printed in 1976. First publication 1987. اس کی پہلا ایڈیشن آیا تھا 1987 میں، اور 4th ایڈیشن اس کا تھا 1993 میں. یہ 1987 سے یہ کتاب مارکیٹ میں. اس کتاب کو جو لوگ نہیں اردو پڑھ سکتے ذرا دھیان سے پڑھیں. پہ لکھا ہوا قرآن کی 24 آیات پر بے جا اعتراضات، 24 آیتوں پر بے جا اعتراضات. ابھی بھی نہ کسی کو یقین آئے تو چلے میں آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں، یا آپ اسی کتاب کا 3را صفحہ دیکھ لیں. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کو اردو نہیں آتی میں ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ کتاب آپ کو PDF مل جائے گا، نہ ملا تو انشاءاللہ جب یہ ویڈیو پبلش ہوگی نا تو ہم اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. یہ آپ جناب پڑھیں ذرا، یہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اچھا 24 آیات ہیں، 24 ہی آبجیکشنز ہیں، اور ان 24 آبجیکشنز کا جواب بھی 24 صفحوں میں دیا گیا. زیادہ لمبے صفحے نہیں کالے کیے، مختصر، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ، پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، ہم نان مسلمز کے ساتھ یہ 9/11 کے بعد کئی بار اس بات پر 2 ہاتھ ہو چکے ہیں، علمی طور پر 2 ہاتھ. کئی دفعہ
میں الحمدللہ اللہ کا شکر قرآن کا طالب علم ہوں، چرچز کے اندر کھڑے ہو کے ہم نے یہ بات کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صاحب جو ہے نا کوئی اتنا بڑا ان کا یہ ان کے اوپر کوئی پفنی نہیں ہوئی، پھر میں بولوں گا ہی ہیزنٹ ہیڈ سم کائنڈ آف الہام کہ او ہو 26 آیتیں، ان سے ہو گئی اصل میں غلطی، یہ آیتیں تھیں 24، جی انہوں نے 26 بول دی۔ اچھا، سوال کرنے والے نے جب ان سے سوال پوچھا نا کہ وہ آپ بتائیں وہ 24 آیتیں کون سی ہیں، سر انہوں نے کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا، یہ وہ 26 آیتیں میں سے ایک بھی نہیں بتا سکے، بس خلیفوں پہ ڈال کے کہہ دیا کہ دیتی ہیں وائلنس کو، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح۔ ہاں، یہ صرف 1 منٹ 20 سیکنڈز کی ویڈیو ہے، 1 منٹ 20 سیکنڈز کی۔ اس میں جب اس نے سوال پوچھا تھا نا شروع میں کہ وسیم صاحب ذرا یہ تو بتائیں آیتیں کون سی ہیں، کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ نے، تو ہاں تو کہتا ہے وہ آیتیں کون سی آپ ہیں؟ نے ریموو کرنے کی عرضی 20 آیتیں ہیں جس کو آپ نے وسیم صاحب یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے؟ کہا کون سی 26 آیتیں؟ سر وہ 26 کیا ایک بھی نہیں بتا سکا، یہ ہے حقیقت ساری، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں یہ مدعا بڑا پرانا ہے، یہ سن لیجئے، میں نے آپ کے سامنے کتاب کھولی ہوئی ہے، اکھل بھارت، ٹھیک ہے، اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کی طرف سے دیش میں دنگے کیوں ہوتے ہیں کے عنوان سے 4 ورقہ شائع ہوا تھا، یہ ریڈ انڈر لائن میں نے کیا ہوا، اور اس کو پھر بار بار انہوں نے ری پرنٹ کر کے پھیلایا۔ دنگے کون پھیلا رہا ہے؟ دیکھ لیں آپ اس فولڈر میں قرآن سے 24 آیات یا آیتوں کے ٹکڑے لے کر اجزاء لے کر ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیش میں دنگے تب تک نہیں رکیں گے جب تک یہ آیتیں قرآن سے نہیں نکالی جاتی۔ پہلا پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ریڈ میں پڑھا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، قرآن کے دوسرے صفحے پر ہی مل جائے گا ڈیپینڈنگ آن دا سائز آف دا پیپر، زمین میں دنگا مت کرو۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور آپ مسلمانوں بھی آروپ لگا رہے ہیں، اور چھاپنے والے کون ہیں؟ نان مسلم، جی ہاں، ہندو، یا بلکہ وہ ہندو بھی نہیں ہے، وہ صحیح معنوں میں آپ کی دھرتی کے دیش کے صحیح معنوں میں ظالم، ڈاکو، لٹیرے، اپرادھی وہ ہیں، اصل میں اصل خونی وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں جھوٹ پھیلاتے ہیں اور ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فسادی ہیں، جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے فساد مت کرو۔ ایک کی جان نہ حق لے لی تو پوری زمین انسانیت کی تم نے جان لے لی ہے، بتاؤ، ایک کو بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اور تم یہ جھوٹ بولتے ہو۔ یہ کام پہلے ہو چکا ہوا ہے، یہ کئی بار ہو چکا ہے۔ جنہوں نے یہ 1970s اور 80s میں پرنٹ کیا نا، وہ بھی یہ کام پہلے کر چکے تھے، ذہن میں رکھیے گا، یہ کام وہ بھی پہلے کر چکے تھے۔ یہ صاحب خود سے نہیں کچھ پڑھ رہے، ان سے غلطی یہ ہوگی کہ میں نے ریڈ میں جو اوپر لکھا نا 24 ورسز، یہ تھیں 24 جن پہ ان کو اپلیکیشن ڈالنی تھی۔ ان کی اپلیکیشن تو یہیں سے ڈسکوالیفائی ہو جانی چاہیے کہ ان سے جج صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ سر یہ 26 آیتیں کون سی ہیں، اور جب انہوں نے جا کے وہ دیکھنا ہے نا پرچہ، وہ وہی پرچہ ہے جو پھیلا رہے ہیں یہی پارٹی پہلے سے، جو غیر مسلم تھے، نان مسلم یہ کام کر رہے تھے، تو جب دیکھے گا یہ کہ وہ تو 24 تھیں۔ اور پھر اس نے ایک اور جگہ کہیں اور بھی بولا ہوا وسیم صاحب نے، مسٹر وسیم نے، کہ میں بڑے لوگوں کو میں نے اس پہ عرضیاں لکھی کہ جواب دوں، ان کو جواب نہیں دینا ہے۔ بھائی یہ جواب دیا ہوا ہے، 1987 کا جواب ہے۔ تھینک یو ٹو مائی فرینڈز، ان میرے دوستوں کا شکریہ، گمنام ہیروز کا، جنہوں نے یہ مجھے بھیجی۔ یہ میں کہا یار یہ تو جواب 87 کا دیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، بار بار جواب دیا گیا۔ بھائی جب ہم نہیں مان رہے تو آپ ہمیں کیسے زبردستی ہم پہ آروپ لگائیں گے؟ بتائیں آپ۔ حقیقت یہ ہے جی، اب یہ سارا مدعا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب اس کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ نمبر 1، یہ آدمی شیعہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہے بھی تو شیعہ مرجع نہیں ہے۔ شیعہ کمیونٹی میں ایک چیز ہوتی ہے مرجع، جو مرجع ہوتا ہے نا، اس کے بغیر شیعہ کمیونٹی میں کوئی کسی قسم کا ورڈکٹ بھی نہیں دے سکتا، سیدھی سی جو بات ہے۔ You cannot pass any fatwa, you cannot pass any ruling۔ اجتہاد کرنے والا مجتہد، مرجع، ان کا گو ٹو سورس جو ہوتا ہے، وہ یہ صاحب اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ He is not one of those۔ یقین نہیں آتا تو آپ ان سے خود ان کی پوزیشن پوچھ لیں۔ ایک وقف بورڈ کے اوپر تمہاری ایک پوزیشن ہے، you are basically a secular، it's also a secular position، this is not a religious authority۔ کوئی ریلیجس اتھارٹی نہیں ہے، کسی بھی ٹیکسٹ بک کے مطابق تم کوئی ریلیجس اتھارٹی نہیں ہو، تو کس اتھارٹی سے تم کورٹ میں گئے ہو؟ شیعہ مرجع لے کے جاتا ہے نا کوئی، ہم پھر شیعہ مرجعوں سے بات کر لیتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو پہلی حقیقت ہوگی۔ اور یہ کام کوئی سنی عالم بھی کرے گا، کوئی بھی کرے گا،
مسلمان اس کا پیچھا نہیں پھر چھوڑتے. بھئی یہ بدماشی نہیں چلے گی, یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے, تم جہاں مرضی پٹیشنیں ڈال لو, کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات, حقیقت جو اصل مدے کی, ایکچولی پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. نہیں یقین آتا تو اس ویڈیو کو آپ پھر سن لیجئے. اس سے جب پوچھا گیا تو یہ نام دیکھیں کیسے لے گا نبی پاک کا, پھر سنیں. سید وسیم رضوی. وسیم صاحب, یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے, پروفٹ محمد کے بعد, ہاں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت کچھ نہیں, یہ مسلمان ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا نا قلب جواد کا بیان, یہ کہ یہ مسلمان نہیں. بالکل, میں ایسے کئی ایکچولی جانتا ہوں لوگوں کو جو اپنی فیملیز کی نظر میں مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, جو ہیں, ہندو ہیں, اپنی فیملیز کی نظر میں, اور بھی اس طرح کے ہو رہے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اشارہ, جو اپنی فیملیز کی نظر میں, بعض دفعہ اپنی بیویوں کی نظر میں بھی وہ ہوتے ہیں فیتھ فل لوگ, مگر ایکچولی وہ فیتھ لیس ہوتے ہیں, اوپر سے بس بھرم ہے کیونکہ سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, بڑے پیارے پیارے نام ہیں, ہمارے ساتھ آئے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, مگر وہ مسلمان نہیں ہے, بس ہمیں پتہ ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے, جسٹ بیکاز اس کا نام وسیم ہے یا رضوی لگا ہوا ہے ساتھ, اس سے یہ مسلمان نہیں ہوتا, سمجھ جائیں آپ, بس اتنا اشارہ کافی ہے. تیسری بات کی حقیقت یہ کہ اس کا نام وسیم ہے, اس کا نام نہ سید ہے نہ رضوی ہے, یہ اس ٹائٹل کے بالکل قابل نہیں ہے. اور وہ جو سوال کرنے والا تھا, آپ نوٹ کریں, جس نے کہا 26 آیتیں کون سی ہیں, وہ اس نے 1 منٹ 20 سیکنڈ میں ایک آیت بھی نہیں بتائی. تو یہ ہے جی اس مسئلے کی حقیقت. سولوشنز, اب میں جلدی آپ کو سولوشن بتاؤں گا. سولوشنز میں پہلا سولوشن یہ, میرا اس کو وسیم صاحب کو پیغام ہے کہ میرا سر آپ کو جناب اوپن چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے, آپ 1 مہینہ لے لیں اور یہ 26 آیتیں 30 ڈیز کے اندر, یعنی آپ کے پاس 1+ ڈے ہوگا ہر آیت کے لیے, زبانی یاد کر کے آپ نے سنانی. اور دوسرا اس چیلنج میں میرا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے یہ 26 آیتیں اب دکھانی ہیں, پوری دکھانی ہے, کٹ پیسٹ نہیں چلے گا. جیسے میں ایک پورا سینٹنس بول رہا ہوں, سینٹنس کے سے 2 لفظ نہیں نکلیں گے, نہ پوری کی پوری آیت دکھانی ہے, ورس, a complete sentence from a circle to a circle لگا ہوتا ہے نا, نمبر 1 نمبر 2 اس طرح دکھانا ہے آپ نے. یہ آپ کو میرا اوپن چیلنج ہے, آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں, آئی ایم ریڈی ٹو ڈیبیٹ جی. اور اس ڈیبیٹ میں سیکنڈ چیلنج ہے میرا آپ کو, آپ میرے سے وائلنس پہ ڈیبیٹ کریں کہ قرآن وائلنس جو ہے نا اس کو پروموٹ کرتا ہے. 2. تیسرا میرا آپ کے ساتھ اوپن چیلنج ہے ڈیبیٹ کا, وہ یہ ہے کہ میں ثابت کروں گا کہ جن کی گود میں آپ بیٹھتے ہیں, جن کی آپ ماتھے چومتے ہیں, یا جو آپ ان کے پاؤں چومتے ہیں, یا اور جو کچھ بھی چومتے چاٹتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ آپ مطلب بغلگیر ہوتے ہیں نا, یہ تلوے چاٹنے سے, پاؤں چاٹنے سے, ماتھا چاٹنے سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو. سب کی کتابیں, میرا دعویٰ ہے, میں آپ کو ہر ایک کی کتاب کے ساتھ, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, میں آپ کو وائلنس نکال کے دکھاؤں گا ان کی کتابوں سے, چاہے وہ ان کی کسی گرو کی کتاب ہو, بڑے کی کتاب ہو, جس کی بھی. آپ کو بدھزم بھی لے لیں, میں آپ کو ایسی چیزیں نکال کے دکھاؤں گا. تو پھر آپ کو کہتے ہیں نا, یو ہیو ٹو پلے فیئر. اور خاص طور پہ جن کی گود میں آپ بیٹھتے ہیں, جو آپ کو بڑے عزیز ہیں, میں نے تصویریں دکھا دی ان لوگوں کی, آپ سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. آپ جرت کریں, پھر آپ ان کے خلاف بھی پٹیشن ڈالیں, دین ہم دیکھیں گے آپ کسی فیئرنس میں. یہ ہے میرے آپ کو اوپن چیلنجز آف ڈیبیٹ. نمبر 1, قرآن کی آیتیں آپ نے مجھے 26 یاد کر کے سنانی ہے, بتانی ہے, کوٹ کرنی. وہ فیل ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ پوری آیتیں ہی دکھا دیں, قرآن کھول کے دکھا دیں. یہ 2 چیلنج ہیں. اور تیسرا, وائلنس پہ ڈیبیٹ ہوگی, اور اگر آپ وہ ڈیبیٹ ہار گئے جس میں آپ کو وائلنس ثابت کروں گا کہ اگر ایسی باتوں سے آپ قرآن میں وائلنس دکھاتے ہیں تو اس سے 1000 گنا زیادہ میں آپ کو ہندوازم اور کرسچینٹی, جوڈائزم سے دکھاؤں گا, پھر آپ کو پٹیشن وہاں ڈالنی پڑے گی ان کے خلاف. لیٹس پلے فیئر. یہ میرے آپ کو چیلنجز ہیں. اس چیلنج کا آخری حصہ ہے میرا فیملی کے ساتھ. ایک فیملی کو میرا آپ کے ایمان کا بھی امتحان ہے, بالکل ایسے ہی جب رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار, جس نے ظاہری بات ہے ان لوگوں کے ایمان تو صرف نام کے تھے, کچھ ایسے منافقین تھے رسول اللہ کی صفوں میں, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تعلمهم نحن نعلم, ان کی اصلیت تو آپ کو بھی نہیں پتہ چلی پھر جب کہ انہوں نے تو ایمان صرف ایک پروٹیکشن کے طور پر لیا ہوا کہ لوگوں کو لگے ہاں مسلمان ہیں, ٹو فٹ ان دا سوسائٹی. فائدے بھی تو اٹھانے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے بھی مزے لوٹے ہیں ایک بہت بڑے بورڈ کی پوزیشن میں بیٹھ کے, سینٹرل امبریلا آرگنائزیشن ہے پورے آل انڈیا لیول کی شیعہ کمیونٹی کی. اب آپ بچے جو ہیں اگر ان کی اولاد دیکھ رہی ہے یہ بات, آپ مسلمان ہیں نا, بالکل ویسے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے
جب آقا کے اوپر حملہ کیا ان کی عزت پر تو وہ کھڑا ہو گیا تھا کہ میرا باپ آج چاہے میرا باپ ہے، پہلے میرا اللہ اور رسول ہے. سمجھ گئے آپ؟ آپ ثابت کریں کہ یو ول گو اگینسٹ ہم، ورنہ آپ بھی اس کے ساتھ ہی دوزخ میں جائیں گے اگر یہ بغیر توبہ کے نہ رہا. تو اب آپ کا امتحان ہے، دیکھ لیجیے گا، یہ آپ کا فیملی کو چیلنج ہے. تیسرا گروپ جیسے کہ میں نے پلان بتایا تھا وہ یہ تھا کہ میری نا 7 پوائنٹس ہیں فار آل علماء اینڈ پبلک. آل علماء اینڈ پبلک. نمبر ون ریکویسٹ، کوئی بھی عالم چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو یا جو بھی ہو، کسی سیکٹیرین فساد کی سازش کا حصہ نہ بنے. یہ آپس میں لوگوں کو پہلے بھی لڑوا چکے ہیں، آپ اس سازش کا حصہ نہ بنیے گا. آپ کے ایکسٹریمسٹ لوگ پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں، ایکسٹریمسٹ نان مسلم جو فسادی لوگ ہیں، کہ ہم نے ان کو یہ کام کروانا ہے، کیونکہ یہ کام عراق میں بھی ہو چکا ہے، شام میں بھی ہو چکا ہے، یمن میں بھی ہو چکا ہے. ملکوں کے ملک تباہ ہوئے ہیں، سلطنتیں ٹوٹی ہیں، ملک کے ملک لوٹے ہیں. اس کا حصہ نہ بنیے گا. یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ آپ کو اندر سے لڑوانے کی سازش ہے. اکٹھے ہو جانا، اس پہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر حملے نہ کرنا. تو لہٰذا سیکنڈ سولوشن پوائنٹ امپورٹنٹ، سیکنڈ ریکویسٹ ٹو دا پبلک اینڈ علماء، یہ علماء کے لیے خاص، کہ آپ اپنی اپنی کتابوں میں کہیں پر جو قرآن کے اوپر اس طرح کے حملے ہیں نا، ان کا کھلم کھلا رد کریں. ہم مسلمان کتابوں کے اندر سے چیزیں ڈیلیٹ کرنے کا کام تو نہیں کرتے کہ کتابوں میں تحریف شروع ہو جاتی. کم از کم حاشیے لگائیں، بتائیں کہ جی یہ غالی عقیدہ ہے، اس قسم کے کسی عقیدے کو ہم نہیں مانتے، قرآن ان سب سے اوپر ہے. اسٹینڈ آن دیٹ. جس کی بھی کتاب میں ایسا کوئی لکھا ہوا نا فضولیات جس کو لوگ ایسے لے کر سٹک جاتے ہیں، پٹک جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں، اس کا یہ حل کریں. اچھا جی، اگلی بات، اہم سولوشن اس کے اندر جو ہے نا بڑا اہم نقطہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آج سے آپ نے اس بندے کا نام وسیم لینا ہے. اس کو نہ سید بلانا نہ رضوی، بالکل نہیں، یہ اس کا مستحق نہیں ہے. یہ ساری پبلک کو میری ریکویسٹ ہے. اچھا، ایک اور پبلک کو ریکویسٹ ہے، یہ پبلک کے لیے، کوئی بندہ کسی قسم کی جذباتی کاروائی، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی مجاہد بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی اس قسم کی جذباتی کاروائی نہ کریں. یہ اس کی علمی موت ہو جائے گی خود بخود. اہل تشیع سے درخواست ہے کہ وہ اس سے خود نپٹیں. یہ گھر کے اندر سے اس گند کو نکال کے باہر پھینکیں یا اس کا علاج کروائیں. وہ کیا، وچ از نمبر 5 ہو گیا کہ جی اس سے آپ معافی، اسے کہیں معافی کا اعلان کرے، توبہ کا اعلان کرے، اور تقیہ نہیں چلے گا، بالکل تقیہ کے بنا، یہ تقیہ والا معاملہ نہیں. یہ معافی مانگے، اور اس کے لیے شیعہ علماء اس سے مل کر باقاعدہ ڈیبیٹ کریں، اس کا دماغ ٹھیک کریں، علمی طور پر ٹھیک کریں. پہلے اس کا علمی علاج کریں نا، یہ تو نہیں کہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ جانا، نہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا. اس سے آپ ڈیمیج کریں گے، نقصان کریں گے. یہ جی آپ نے کرنا ہے چھٹا کام. یہ علماء سے میری درخواست ہے، اور یہ شیعہ علماء کا کرنے کا کام ہے. کوئی سنی عالم ملنے کی غلطی نہ کرے، اس کا مطلب غلط لیا جائے گا. اور وہ سازش ہے نا کہ لڑوانا چاہ رہے ہیں آپ کو، اس سازش میں نہیں آنا. آخری 7واں پوائنٹ میرا، وہ ہے جی میرا غیر مسلموں سے. پبلک، میں نے کہا تھا نا آخری بات جو ہے نا وہ 7 سٹیپس کے اندر پبلک اور علماء سے ہوگی. اس میں اب میں نان مسلم پبلک کو ایڈریس کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر قرآن میں ایسی کوئی وائلنس ہوتی تو کم از کم جو نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ تو گردنیں اتار رہے ہوتے نا، وہ تو کچھ کرتے نا. انڈیا میں 200-250 ملین مسلمان تو ہے نا. 200 ملین تو 20 سال سے کہتے آ رہے ہیں. اب تو آبادی ماشاءاللہ پتہ نہیں 250-300 ملین ہوگی، بہت بڑی آبادی ہے. اتنی آبادی کا اگر 50% بھی لوگوں کو اڑانا شروع کر دینا جو کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہیں، میرے سامنے ہیں وہ آیتیں، میں نے غیر مسلموں نے، کرسچنوں نے بھی کئی دفعہ کوٹ کی ہیں. میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں، بھائی قرآن آپ نے شروع سے پڑھا تھا کہ سیدھا ہی یہاں پہ انگلی کسی نے رکھوائی تھی؟ یہ تو ہو گیا نا بلنکر آن کر کے، انڈیکیٹر آن کر کے سیدھا ہی ایک جگہ سٹاپ مارنا ہے. یہ بنجی جمپنگ نہیں کرنی قرآن کے ساتھ، چیری پکنگ نہیں کرنی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے، آپ سے ایسے کیمرے کے سامنے بات نہ کر رہے ہوتے. یہ میں گوروں کو بھی کہتا ہوں. ایک بندہ میری یہ ویڈیو دیکھا تھا، او میں تو جو ہے نا فلاں ایجنسی سے تمہاری بات کروں گا، تم تو بڑے یہاں کھلی باتیں کرو. بھائی یہی کھلی باتیں ہیں امریکہ میں امریکی شہری ہوں، امریکی سٹیزن ہوں. ہم فریڈم آف سپیچ ہے اور ہم کھل کے بات کرتے ہیں کہ، اور امریکی ہمیں الحمدللہ سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے پیار سے بیٹھتے ہیں کہ بھئی یار واقعی ہماری تو آنکھیں کھل گئیں. بھئی ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم اس پہ ایکٹ اپون کرتے نا، کوئی ایکشن لیتے. ایسی بات نہیں ہے. آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ اسلام جو نا، اگر ہم نے تلوار سے پھیلانا ہوتا، اگر کافروں کو صرف مارنا ہی ہوتا یا ان کو ملیچ سمجھنا ہوتا، یا ہمیں ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ میں اچھا تعلق نہیں رکھنا، ان کا
ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں، تو یقین مانے اس پہ مسلمان کم از کم جو نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، سیکولر کو تو چھوڑ ہی دینا جو بے دین ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے نا 5 وقت کی یا چند نمازیں جمعہ ہی پڑھنے والا ہے، وہ یہ ان پہ عمل ضرور کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے واقعی تلوار کے زور پہ پھیلایا ہوتا نا اسلام، تو صرف ہندوستان میں ہی پچھلے 1000 سالوں میں ایک ہندو کو نہ چھوڑتے۔ وہ ہندو شروع سے میجورٹی تھے، آج بھی میجورٹی رہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ہے نا کہ تلوار کے زور پہ کہ تلواریں رکھیں اور کلمہ پڑھو، یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے۔ اسلام تو لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتا ہے کانسیپٹ۔ اب میں تھوڑا سا اسلامی جہاد بتا دوں، وہ کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک نام ہے الفرقان، برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ صاف بتاتا ہے آپ کو، اس میں آپ کے لیے اچھی خبر ہے اچھے لوگوں کے لیے، اور جو برا ہے، جو زانی ہے، بدکار ہے، ریپسٹ ہے، اپرادھی ہے، وہ جو لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، جانیں لیتا ہے، اس کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے لیے قرآن تلوار ہے۔ قرآن اس مظلوم کے ساتھ ہوگا جس کو تو نے لوٹا، جس کی عزت لوٹی، جس کا مال لوٹا، جس کا خون کیا، اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بھی رحمت ہے، اس مظلوم کا ساتھ دینا تو رحمت ہے نا، ورنہ وہ تو مظلوم کہے گا یہ کدھر کا انصاف ہے، کیا اپرادھی کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے، ریپسٹ کے ساتھ بھی پیار کرنا ہے؟ آپ خود ہی تو ہندو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ریپسٹ کو پھانسی دو، یہ کرو۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ برے کا ساتھ نہ دو، برے کے لیے آپ کو اشارے لگانے پڑیں گے، ٹریفک لائٹس لگانی پڑے گی، جیل بنانی پڑے گی، عدالتیں بنانی پڑیں گی۔ قرآن بھی وہ عدالت ہے، بس قرآن اسی عدالت کو قائم کرنے کی بات کر رہا ہے، اور تو اس میں کوئی بات نہیں۔ قرآن وہ نظام دیتا ہے جس میں رحمت کا صحیح مطلب بتایا جاتا ہے، اور وہ صحیح مطلب یہی ہے کہ برا اور اپرادھی اور بدماش، اس کے خلاف کھڑے ہونا جو ہے، اس کا ہاتھ روکنا برائی سے ہی اصل میں رحمت ہے، کیونکہ اس سے پوری سوسائٹی پہ رحمت ہوگی۔ یہ کانسیپٹ ہے جو کہ اس معاشرے میں بہت سے نان مسلم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی جسے کہتے ہیں نا، سول لوگ، تو یہ اسلام تھا۔ ہر اچھا کام جو آپ کو سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے نا، اب میں آپ میرے سامنے وہ رکھیں، میں آپ کو قرآن سے نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ قرآن کا پیغام تھا۔ تو یہ ہے جی 7 میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، 7 پوائنٹس آخر میں، جس میں نے پبلک کو ایڈریس کیا۔ یہ 7 پوائنٹس اگر سمجھ میں آ گئے انشاءاللہ تو وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اس کو چیلنج کیوں کر رہا ہوں، اور اس کی فیملی کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ پر بھی بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، اور آف کورس شیعہ کمیونٹی کے لیے تو ہے ہی ہے، اور انہوں نے کھل کے اس کے خلاف اعلان برات کیا ہے، which is a good sign۔ الحمدللہ اس پر سنی علماء کو بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے چلنا چاہیے، اور ان کو ساتھ لے کے چلیں کہ بھائی اس کا مکمل جو ہے نا سلسلہ سیٹ اپ ختم کرو، تاکہ ہم کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑیں۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ بات لمبی ہو گئی، مگر امید ہے کہ اس بات سے فائدہ ہوگا، اور جہاں جہاں یہ بات پہنچنی ہے انشاءاللہ وہ اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ وسیم صاحب کو ہدایت دے، ہم ابھی بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کے فتنے اور شر سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى